اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محبوب کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ صلاۃ، ہدیہ اسلام پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم گنہگار مسلمانوں کو ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی پاک ساعت، پاک گھڑیاں، پاک لمحات نصیب ہوئی ہے۔ اللہ پاک اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا فرمائے، دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان کو خاتمہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء میں سے آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی کے ضمن میں بیان ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کس چیز نے روکے رکھا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ والمستضعفین من الرجال، کمزور بوڑھے مرد، والنساء اور عورتیں جن کی چیخوں سے آسمان ہل رہا ہے، والولدان اور معصوم بچے جن کی آہوں اور سسکیوں سے اللہ کا عرش کانپ رہا ہے۔ الذین یقولون، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہم اس بستی سے نکال دے جو ہم پر اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اگر ہمیں اس بستی سے نہیں نکالتا، ان ظالموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اگر اس بستی سے نہیں نکالتا تو ہمارے لیے کوئی ولی مددگار بھیج دے، مدد کرنے والا بھیج دے جو ہمیں اس ظلم کی چکی سے نکال سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عظیم کہ ہم نصرانی نہیں، ہم یہودی نہیں، بلکہ مسلمان ہیں اور رسول اللہ کی امتی ہیں۔ اللہ نے اپنی بندگی کے بعد جو شرف ہمیں عطا فرمایا وہ رسول اللہ علیہ السلام کی امتی ہونے کا شرف ہے۔ اور ہم باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہم جیسے نکموں کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کی پہراداری کے لیے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے جد و جہد کے لیے چن لیا، اور ہمیں جہاد باللسان کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اس مبارک دن میں، یا رب العالمین، جو غیرت ایمانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا، یا رب کریم اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ بیان کے
شروعات میں ایک عظیم صحابی کا قصہ آپ کو سناتا چلوں، جن کا اسم گرامی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے اول مجاہد ہیں، اسی طرح حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں، جنہوں نے اس عظیم مشن کی پاسداری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مسلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، جب اس نے حضرت حبیب بن زید سے کہا کہ تو میرا کلمہ پڑھ، مجھے رسول مان، میری نبوت کو تسلیم کر، اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میری نبوت کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ تو جواب میں مجاہد ختم نبوت حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھوٹے کذاب سے کوئی دلیل نہیں مانگی کہ تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو اس پر کوئی دلیل دکھا، کوئی معجزہ دکھا۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا تو وہ درخت دوڑتا ہوا ہمارے آقا مولا کے قدموں میں آیا۔ تو پیستا کر کے دکھا۔ ہمارے آقا مولا نے ایک انگلی سے سورج کی طرف اشارہ کیا تو ڈوبا سورج پلٹ آیا۔ تو بھی یہ کر کے دیکھا۔ ہمارے آقا مولا نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو بھی کر کے دیکھا۔ ہمارے آقا مولا نے اپنی ہتھیلی پر کنکریاں رکھی، ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ تو بھی یہ کر کے دیکھا۔ نہیں، حضرت حبیب بن زید نے اس جھوٹے سے یہ نہیں کہا کہ کوئی دلیل لا، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ اس عاشق کے رسول نے کہا، جب مسلمہ نے کہا کہ میری نبوت کے بارے تیرا کیا خیال ہے، تو مجاہد ختم نبوت حضرت حبیب بن زید نے کہا تیری بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں، تو کیا کہہ رہا ہے، میں سن ہی نہیں رہا۔ پھر اس نے کہا تو مانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو آگے سے حضرت حبیب بن زید نے کہا ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت حبیب بن زید نے ایک لمحے میں، ایک پل میں عقیدہ ختم نبوت سمجھا دیا، مسئلہ ختم نبوت بتا دیا کہ تاجدار ختم نبوت کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے، تو پھر اسے دلیل نہیں مانگی جاتی، پھر اسے معجزہ طلب نہیں کیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ آخری نبی صرف محمد رسول اللہ ہیں۔ حضرت حبیب بن زید نے عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی۔ مسلمہ نے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا اور شہادت پائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ میں جو پہلی جنگ تھی ختم نبوت کے سلسلہ میں، اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 700 فقہا صحابہ شہید ہوئے، 70 بدری صحابہ شہید ہوئے،
لیکن پیچھے نہ ہٹے، ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی، اتنی بڑی قربانیاں اور شہادتیں دے دی، لیکن ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ میرے آقا مولا کی ختم نبوت کا علم بلند کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک بابا جی خادم حسین رضوی تک ہر مجاہد ختم نبوت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں نے آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کس چیز نے روک کے رکھا ہے جہاد سے، اللہ کے رستے میں نکلنے سے؟ اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رب کہتا ہے اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ کمزور مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے جن کی آہوں سسکیوں سے آسمان کانپ رہا ہے، تم ان کی مدد کے لیے نہیں نکلتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ الذین یقولون، جب ان پہ ظلم ہوتا ہے، انہیں ذبح کیا جاتا ہے، الذین یقولون، تو وہ اہل ایمان کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے باسی ظالم ہیں، جو اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اگر ہمیں اس بستی سے نہیں نکالنا تو کوئی مدد کرنے والا بھیج دے، کوئی نصیر بھیج دے، مدد کرنے والا بھیج دے جو ہماری مدد کرے اور ان ظالموں کے خلاف میدان میں آئے۔ سامنے لیے احتشام، یہ قرآن کا فیصلہ، جب مسلمان کمزور پڑ جائے، جب مسلمان بے بس ہو جائے، جب اہل ایمان پر کفر یلغار کر دے اور ان پر ظلم کرے، تو اس وقت جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جب اہل ایمان پر ظلم ہو، جب اہل ایمان کفر کے نرغے میں آ جائیں، تو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ امت محمدیہ، یہ رسول اللہ کی امت اس وقت جہاد سے غافل ہو چکی ہے۔ وہ امت جس کے لیے ہمارے آقا مولا غار ثور میں، غار حرا میں روئے اور رب حب لی امتی کی صدائیں بلند کی، جس امت کی بخشش کی دعائیں رسول اللہ کرتے رہے، وہ امت اس وقت جہاد سے غافل ہو چکی ہے۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید کی 550 آیات میں جہاد کا ذکر نہیں ہے؟ کیا سورہ انفال میں جہاد کا ذکر نہیں ہے؟ کیا سورہ توبہ میں جہاد کا ذکر نہیں ہے؟ کیا سورہ نساء میں جہاد کا ذکر نہیں ہے؟ تو قرآن کھول کے دیکھ اے غافل مسلمان، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جہاد کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جہاد کے آداب بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ تبارک و تعالی مجاہد کی شان اور عظمت بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی مجاہد کے اٹھنے کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی مجاہد کے سونے کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی مجاہد کے تھکنے کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی مجاہد کے لڑنے کو بیان کرتا ہے۔ مجاہد سوتا کس طرح ہے، مجاہد چلتا کس طرح ہے، مجاہد میدان جہاد میں تھک جائے سوتا کس طرح ہے، مجاہد جب کافر کے مقابلے میں آئے کافر سے لڑتا کس طرح ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ میرے آقا مولا کی سینکڑوں احادیث طیبات ہیں جن میں جہاد کی فضیلت کا درس دیا گیا ہے، جہاد کے بارے بتایا گیا، اور جہاد کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالعلم بھی ہے، جہاد بالعمل بھی ہے، اور جہاد بالسیف بھی ہے۔ علم کے ذریعے کیا جہاد ہے؟ علم کے ذریعے جہاد یہ ہے حق کو سچ لکھنا، حق کو سچ بیان کرنا، اور جو علم اللہ نے دیا ہے وہ صحیح سے علم لوگوں کے سینوں تک پہنچانا، لگی لپٹی نہیں رکھنا، حالات کو نہیں دیکھنا، سچ بیان کرنا، یہ علم کے ساتھ جہاد ہے۔ عمل کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ اپنے جسم پر رسول اللہ کا دین نافذ کرنا، اور قلم کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ اس قلم کے ذریعے جو قلم تیرے ہاتھ میں ہے اس قلم سے حق لکھنا، اس قلم سے سچ لکھنا، کسی کی جھوٹی تعریف نہیں لکھنا، کسی کے جھوٹے قصیدے نہیں لکھنا، بلکہ حق و سچ لکھنا۔ اور جہاد باللسان یہ ہے کہ جس ممبر پر تو بیٹھا ہے، جس مسند پر تو بیٹھا ہے، وہاں تو نے کسی کے کہنے پہ بیان نہیں کرنا، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کو دیکھنا ہے۔ یہ جہاد باللسان ہے، جس وقت سب سے مشکل ہے۔ موجودہ پرفتن حالات میں جہاد باللسان سب سے مشکل ہے کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں، فاسق و فاجر حکمرانوں کی جو فسق و فجور ہے اس کا بیان کرتے ہیں، ان کے ظلم کو بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باطل کے خلاف میدان میں آنے کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، گستاخان رسول کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ جہاد باللسان ہے۔ یہ بڑا مشکل جہاد ہے، تو آپ کے لیے پابندیاں بھی ہو جاتی ہیں، آپ کے لیے مشکلات بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جہاد باللسان، لیکن جو اہل حق ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو اہل اللہ ہیں، وہ کٹ سکتے ہیں لیکن حق سے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جو پڑھا ہوا ہے وہی بتاتے ہیں۔ اور جہاد مومن اور منافق میں فرق کرتا ہے۔ یہ جملہ میرا سننا، جہاد مومن اور منافق میں فرق کرتا ہے۔ جس کو جہاد سے چڑھو، جو جہاد کے بارے سن نہ سکے، وہ منافق ہے۔ اور میرے آقا مولا کی حدیث سنو، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے زندگی میں ایک بار بھی جہاد کی تمنا نہیں کی، خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی، میرے آقا مولا فرماتے ہیں وہ حالت نفاق میں مرے گا، وہ منافق مرے گا۔ جس طرح آج کل کے منافقین ہیں نا، جنہوں نے مسلح اٹھائے ہوئی ہیں، جنہوں نے جبے پہنے ہوئی ہیں، جنہوں نے دستاریں رکھی ہوئی ہیں، بظاہر بڑے عالم بڑے فقیر نظر آتے ہیں، لیکن دور حاضر میں جہاد کا علم بلند نہیں کر سکتے۔ دور حاضر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹھو غیرت مند مسلمانوں جہاد کے لیے میدان میں آؤ، نہیں کہہ سکتے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے، لیکن وہ جس طرح کا فی خوف وہ نہیں کہہ سکتے۔
تو میرے آقا مولا فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہیں، تمنا بھی نہیں کی، بیان بھی نہیں کیا، جہاد کا درس بھی نہیں دیا، وہ کیا ہے؟ منافق ہیں۔ چاہے وہ بڑی تسبیح والا ہو، بڑی داڑھی والا ہو، بڑے جبے والا ہو، بڑی دستار والا ہو، لیکن موقع کے مطابق، حالات کے مطابق بیان نہ کر سکے، وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ اچھا، یہاں ایک میں نے وضاحت کرنی ہے کچھ چیزوں کی۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ مسلمانوں کے جہاد کے نعرے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یہ، آپ کے علم میں یہ ہے بات کہ کچھ عرصہ پہلے عراق میں امریکہ داخل ہوا، عراق کو برباد کر دیا۔ اچھا، کیا کہا؟ ہم اپنے دفاع کے لیے آئے ہیں۔ وہاں امریکہ کہاں عراق؟ تو اس نے کہا ہم اپنے ڈیفنس کے لیے آئے ہیں، اپنے دفاع کے لیے، ہمیں خطرہ ہے۔ پھر امریکہ افغانستان میں آ گیا، پھر کیا کہا 9/11 کے بعد؟ اس نے کہا ہمیں خطرہ ہے ان سے، ہم نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے۔ افغانستان کو تاراج کر دیا۔ وہی امریکہ شام میں، لیبیا میں، اردن میں، لبنان میں، فلسطین میں، وہ کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہم ڈیفنس، یعنی ہم دفاع کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ دفاع کر سکتے ہیں تو مسلمان دفاع نہیں کر سکتا؟ جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ میں نے دفاع کرنا ہے، دفاع کے لیے میں عراق آ سکتا ہوں، دفاع کے لیے افغانستان داخل ہو سکتا ہوں، دفاع کے لیے فلسطین آ سکتا ہوں، دفاع کے لیے شام اور اردن کو تاراج کر سکتا ہوں، اس لیے ہم مسلمان کہتے ہیں ہم دفاع کے لیے جہاد کر سکتے ہیں۔ تم اس کو ڈیفنس کہتے ہو، ہم اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جس چیز کو تم ڈیفنس کہتے ہو نا، دفاع، تو مومن کے نزدیک وہ جہاد ہے۔ تو پھر ہم جہاد کے لیے کیا کشمیر میں نہیں جا سکتے؟ کیا ہم جہاد کے لیے غزہ نہیں جا سکتے؟ کیا ہم جہاد کے لیے افغانستان، عراق نہیں جا سکتے؟ مسلمانوں کو ظلم سے نکالنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور یہی رب کے قرآن نے بتایا ہے۔ میرے آقا مولا نے کبھی جنگ نہیں مانگی، رسول اللہ نے کبھی جنگ نہیں مانگی، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی گئی تو مسلمان پیچھے پہ نہیں ہٹے، کیونکہ ہمارا آقا مولا جنگوں والے نبی بھی ہیں۔ لیکن جب جنگ مسلط کر دی گئی، وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، جب جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر میرے آقا مولا نے تلوار اٹھا لی۔ آج یقین جانیے، دل جلا ہوا ہے فلسطین کے حالات دیکھ کے، وہ آل غزہ کی بے بسی دیکھ کے، اس ٹھٹھتی سردی میں ان کے کانپتے جسم دیکھ کر کلیجہ باہر آ جاتا ہے۔ ہماری معصوم بچیاں، بیٹیاں جب خالی دیگچے اٹھائے، وہ بھوک سے بلبلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اپنے زندہ ہونے کی تمنا بھی نہیں رہتی کہ ہم زندہ کیوں ہیں، کہ ہم آل ایمان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم ان کی پکار پر ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ وہ امت جس کا نبی ایک اونٹ کی بھوک نہ دیکھ سکے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا ہے، میرا آقا مولا سے اس اونٹ کی بھوک، جانور کی بھوک برداشت نہ ہوئی کی، آپ نے مالک کو بلایا، میرا آقا مولا نے ڈانٹا، سخت تنبیہ کی سے چارہ دے۔ اللہ اکبر۔ پھر مصر کے بارڈر پر آل مصر کی طرف دیکھ کے ایک مسلمان سپاہی، ایک مسلمان مجاہد ایک کھمبے پر چڑھتا ہے،
آل مصر سے مخاطب ہو کے بلکہ ضمناً پوری امت سے مخاطب ہو کے وہ کہتا ہے تم نے ہمیں اسلحہ نہیں دیا، ہمیں دوائیاں نہیں دی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سنو تم اس نبی کی امتی ہو جو ایک اونٹ کی بھوک برداشت نہیں کر سکے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے ہی نہیں لیکن اپنے بھائی کے لیے ایک روٹی کا لقمہ اس کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ کیا جواب دیں گے ہم رسول اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو کہ ہمارے دسترخوانوں پر کتنے کھانے پڑے تھے اور کتنا نخرہ کر کے کھا رہے تھے، یہ بھی نہیں کھانا ہے وہ بھی نہیں کھانا؟ تو وہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جو روٹی کے لقمے کو ترس گئے ہیں، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، جو اس 38 صدی میں موسم سرما میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، جو فاقہ کی حالت میں ہیں، کیا 2 ارب بے غیرت امت سے نہ پوچھا جائے گا؟ کیا 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے نہ سوال ہوگا؟ ضرور سوال ہوگا۔ ہمارے جیسے اربوں کھربوں نبی پاک کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہمارا لباس میلا نہ ہو، اور وہ نبی وہ غزوہ خندق میں میرے آقا و مولا نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، تم کس دین کی باتیں کرتے ہو؟ کیا وہ نبی جہاد کے لیے میدان میں نہیں آئے؟ کیا اس نبی نے طائف میں پتھر نہیں کھائے؟ کیا غزوہ احد میں دانتوں پر پتھر نہیں کھائے؟ پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے؟ اسلام کے غلبہ کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے اور مسلمانوں کو ظلم سے نکالنے کے لیے جہاد فرض ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ہم مجاہد نبی کے مجاہد غلام ہیں۔ ہمارے نبی مجاہد اسلام، حضرت ابوبکر صدیق مجاہد اسلام، حضرت فاروق اعظم مجاہد اسلام، حضرت عثمان غنی مجاہد اسلام، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مجاہد اسلام، حضور کا ہر صحابی مجاہد۔ تو ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جہاد سے پیچھے ہٹ گئے؟ آج کل کے ڈرپوک، بزدل ملا اور پیر جو اپنی عزت کی تو بات کرتے ہیں، جو اپنے لیے تو بہت کچھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ فلاں کا ادب یہ ہے، فلاں کا مقام یہ ہے، فلاں کی عزت یہ ہے، لیکن اس دور حاضر میں حالات جس بات کا تقاضا کر رہے ہیں وہ بیان نہیں کر رہے، اور یہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ ایک بات کان کھول کے سن لیں، وہ بندہ جس کو اللہ نے زبان کے ذریعے طاقت دی ہو کہ وہ حق بیان کر سکے اور لوگ اس کے پیچھے چلنے والے ہوں، لاکھوں اس کے ماننے والے ہوں، لاکھوں اس کے فالوور ہوں، شیدائی ہوں، اگر وہ ممبر رسول پر بیٹھ کے حق بیان نہیں کر سکتا تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ میرے آقا مولا کی حدیث میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ جو 14ویں صدی کے 14ویں صدی کے علماء سو کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، یہ علماء سو برے علماء، علم ہے لیکن حق بیان نہیں کرنا، علم ہے سچ بیان نہیں کرنا، علم ہے لیکن دوغلی پالیسی رکھنا، یہ علماء سو ہیں جو جہنم میں سب سے پہلے پھینکے جائیں گے، جو اپنی دستاروں کو، اپنی خانقاہوں کو، اپنے حجروں کو تو بچا رہے ہیں
اپنی مسلط کو تو بچا رہے ہیں لیکن حق و سچ بیان نہیں کر رہے اور جہاد کی بات نہیں کر رہے. اور میں نے ایک جمعہ میں یہ کہا تھا اگر اس دور حاضر میں اصلی صوفی کو دیکھنا ہو تو اس کا جو آلہ ہے نا، آلہ اس کو جانچنے کا وہ یہی ہے کہ وہ اپنے معتقدین کو، اپنے سالکین کو، اپنے ماننے والوں کو، اگر وہ سچا ہے تو وہ جہاد کی بات کرے گا، اگر وہ سچا ہے تو اسلام کے غلبے کی بات کرے گا، اگر نہیں کہا تو وہ جھوٹا ہے. موقع کے مطابق بات ہوتی ہے، حالات کے مطابق بات ہوتی ہے. جب اسلام کفر کے نرغے میں ہے، جب مسلمان بے بسی میں ہیں، مسلمان ذلت میں ہیں اور ان کو ذلت سے نکالنے کا واحد راستہ جہاد ہے. سلطان ایوبی نے، صلاح ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو یہ نہیں کہ وہ لمحوں میں فتح ہو گیا تھا، بیت المقدس پوری تیاری کی تھی. وہ تیاری کیا تھی؟ اس نے علماء کی ڈیوٹی لگائی، آپ نے ممبر پر بیٹھنا ہے، صرف جہاد کی بات کرنی ہے. یہ ایسے ہی نہیں بیت المقدس آزاد ہوا. آپ سوچ رہے ہوں گے نا پیر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں 91 سال بعد جو بیت المقدس عیسائیوں سے سلطان نے لیا، پہلے اسے تیاری کی، لوگوں کو تیار کیا، عرصہ لگ گیا. جب خطبہ ممبر پر بیٹھتے، قرآن کی آیات جہاد پڑھتے، اس وقت بھی لوگ عیاش ہو چکے تھے، بدمست ہو چکے تھے. لیکن جب بار بار رب کا قرآن سنایا گیا، جب علماء نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا، جب شیخ طریقت نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، جب ہاتھ جن کے چومے جاتے تھے، جب انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، رب کو قرآن سنایا، جب انہوں نے بتایا کہ جہاد فرض ہے، جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے عیسائیوں سے، اور مسلمانوں کے اندر جب جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر آ گیا، مسلمانوں کا ہر بچہ جب مجاہد بن گیا، سپاہی تیار ہو گئے، فوج تیار ہو گئی، تو پھر وہ جو خون ریل جنگ ہوئی تھی نا، جنگ عدتین کے مقام پر، آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، یہ اسلام کی سب سے خوفناک جنگ ہے. عدتین کے مقام پر بیت المقدس کا آزاد کرانے سے پہلے سلطان کی جو سپاہی تھے ان کی تعداد 30-40 ہزار تھی، مقابلے میں 2-3 لاکھ وہ عیسائی تھے، وہ صلیبی تھے، وہ اتنی بڑی تعداد. لیکن جب مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا آ گیا، ان کے پاس 80,000-90,000 گھوڑا تھا، اسلحے سے لیس تھے، کوئی کمی نہیں تھی. مسلمانوں کے پاس ایمان کی دولت تھی، مسلمانوں کے پاس جذبہ جہاد تھا، اور وہ اس جذبے سے میدان میں آئے کہ ہم نے بیت المقدس کو قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے، ہم نے مسجد اقصی کو آزاد عیسائیوں سے کرانا ہے. جب اس جذبے سے بغیر اسلحہ کم، سامان حرب کم، تیر کم، کمانے کم، زرہ کم، تلواریں کم، لیکن اللہ نے انہیں فتح عطا فرما دی. اور جب اس عدتین کے مقام پر جب مسلمان سپاہی لگے نا ان کے پیچھے، تو وہ جو عیسائی تھے وہ دوڑ رہے تھے. بلکہ تاریخ میں یہ آتا ہے ایک مسلمان سپاہی نے ایک رسے سے 40 کافروں کو باندھا ہوا تھا. جرأت نہیں تھی. ایسے ہی نہیں بیت المقدس آزاد ہوا، پہلے جہاد کا جذبہ پیدا کیا گیا. جب جہاد کا جذبہ مسلمانوں پہ آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی. کیونکہ مومن کو پتا ہے نا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ. جب عالم بیٹھ کر، جب پیر بیٹھ کے قرآن کی آیت پڑھے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اور مومنوں سنو، اللہ نے تمہاری جان اور مال کا سودا جنت کے بدلے کر لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ. اب تسبیح چھوڑ، اب گدی چھوڑ،
سب سے بہترین خانقاہ اس وقت میدان جہاد ہے، میدان جہاد میں جا۔ سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ اپنی خانقاہ پر بیٹھ کے نہیں بلکہ گولیوں کی تہتاہٹ میں، گولیوں کی بوچھار میں اللہ کی صدائیں بلند کر۔ سب سے بہترین موت سنو، سب سے بہترین موت وہ شہادت ہے۔ اور سب سے بہترین زندگی وہ ہے جس زندگی میں اس موت کی تمنا کی جائے کہ اللہ مجھے شہادت دے۔ جب قرآن کی آیت پڑھی گئی حل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے سے سودا کرو، میرے سے تجارت کرو جو تمہیں عذاب سے بچا لے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا کانہم بنیان مرصوص، اور پھر کافروں سے ایسے لڑو سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ جب مسلمانوں میں یہ جذبہ آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ جب میرے آقا مولا نے فرما دیا ہمارے لیے کسی کا قول حجت نہیں، کسی کا فعل حجت نہیں، ہمارے لیے یا قرآن حجت ہے یا نبی کی زبان حجت ہے۔ جب میرے آقا مولا کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا لا عزت الا بالجہاد، مسلمان عزت جب بھی پائے گا جہاد سے پائے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن کہتا ہے نا کہ یہ نبی جو بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس میں رب بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور ایسے بولتے ہی نہیں ہے۔ جب میرے آقا مولا نے فرمایا کہ عزت جہاد سے ہے تو لاکھ آپ امن 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 کی بات کریں۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ کل پرسوں کی بات ہے، امریکہ نے کہا ہے کہ آپ بیلسٹک میزائل نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں؟ وہ ہم تک پہنچ جائے گا، پابندیاں لگا دی۔ یہ اتنی بات ہے، دیکھو آپ نے کتنی ان کی خوش آمدید کی، آپ نے کہا ہمارا دفاعی سسٹم محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ کیا تم میزائل بنا رہے ہو، عالمی امن کو خطرہ ہے۔ ہاں، کیونکہ انہیں پتا ہے جب یہ میزائل سلطان صلاح الدین ایوبی کے کسی وارث کے ہاتھ میں آ گیا پھر اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے گا۔ ہاں، پھر اسرائیل کے کتوں کی یہ جرات نہ ہوگی کہ وہ ہمارے بچوں کو ذبح کر سکے، پھر نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو کو انہوں نے ایوارڈ دیا ہے، کس بات پہ ایوارڈ دیا گیا؟ اس بات پہ ایوارڈ دیا گیا کہ اس نے معصوم بچوں کو شہید کیا، ہزاروں بچوں کو، مسلمانوں کو جن کو وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ اس بات پہ اس دہشت گرد کو امریکہ نے ایوارڈ دیا ہے، تو پھر ان سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ وہ ڈیفنس کے لیے عراق آ سکتے ہیں تو ہم ڈیفنس کے لیے جدھر چاہیں ہم بھی جا سکتے ہیں۔ یہ دورہ معیار، یہ دوری، یہ برداشت ہی نہیں ہے، یہ پالیسی آپ کی۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرمائے۔ اور یقین جانیے اگر آپ اسلام کی 1200 سالہ روشن تاریخ پڑھیں، مسلمانوں کی 1200 سالہ، یہ 200 سال نہیں، 1200 سالہ، جب تک مسلمان جہاد کے لیے تیار رہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلوار تھی تو مسلمان پوری دنیا پر غالب تھے۔ یہ جو شام کی فتوحات دیکھیں، اردن فتح ہوا، لبنان فتح ہوا، ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، یہ کیسا کو لتاڑا گیا تھا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی جو فوجیں تھیں وہ ٹوٹلی 30-40 ہزار 50 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، 20 ہزار 25 ہزار، بلکہ جنگ یرموک میں، اللہ اکبر، جنگ یرموک میں جب مقابلہ ہوا رومیوں سے،
رومیوں سے جب مقابلہ ہوا جنگ یرموک میں، حضرت خالد بن ولید اس سپہ سالار اسلام تھے، تو اس مقابلے میں حضرت خالد بن ولید نے جب ان کی طرف جو عرب تھے وہ 60,000 تھے، لاکھوں کی فوج تھی رومیوں کی، اس میں سے جو عربی تھے، عربی و نسل، وہ 60,000 تھے. تو حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، صحابی رسول سے، کہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی عربی ہوں، لیکن یہ جو عربی ہیں نا اس فوج میں، کافروں میں، رومیوں میں جو عربی ہیں ان کی تعداد ہے 60,000، تو مجھے آپ صرف 30 سپاہی دے دیجئے. 30 سپاہی کیا کرو گے؟ میں نے ان 60,000 سے لڑنا ہے، باقی فوج آپ سنبھالیں، 60 کو میں سنبھالوں گا. یہ بھی عربی، میں بھی عربی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نہیں چلے ٹھیک ہے، 30 نہیں 60 دے دیتے ہیں. 60,000 کے مقابلے میں یہ جنگ یرموک میں 60,000 کے مقابلے میں خالد بن ولید جب 60 سپاہیوں کا دستہ لے کے جب گئے نا، تو آگے سے وہ مسکرا رہے تھے. یہ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو خون پینے والے ہیں، ہم پی چڑھنے والے نہیں ہیں. پھر وہ 60 نے 60,000 کو آگے لگایا. عقل ماننے سے قاصر ہے، لیکن اللہ اکبر، وہ فضائے بدر پیدا کر رہے ہیں، تیری مدد کو اتریں گے. پھر یہ ہے نا، پھر فرشتے اتریں گے. پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے، پہلے ماحول. یہ اللہ کے فرشتے ایسے نہیں آ جاتے. بدر میں فرشتے آئے اور تاک کر کافروں کو مارا، نشان لگے ہوئے تھے. تو پھر خالد بن ولید جب اس جذبہ جہاد کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھ کے جب میدان میں گئے نا، تو پھر ایک ایک سپاہی نے ہزاروں کو آگے لگا دیا. یہ اللہ کی عزت کی قسم، مسلمانوں میں یہ دلیری، یہ ایمان ہوتا ہے. ایمان کا جو جذبہ ہوتا ہے، جو جذبہ جہاد ہوتا ہے، پھر وہ میدان میں ایک نہیں ہوتا، اس کی مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں. پھر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. دنیا کی آنکھیں انہیں دیکھتی نہیں ہیں، دیکھتی نہیں ہیں، لیکن پھر وہ آتے ہیں. جس طرح نا جب 1965 کی جنگ میں یہ انڈیا والے داخل ہو گئے تھے یہاں 1965 کی جنگ میں، تو پھر اللہ کے جو مقرب، وہاں تو داتا پاک ہے نا، وہ سپاہی کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں لگتا، کوئی سبز چولے والا ہے، ہم پھینکتے ہیں، یہ جولی آگے کرتا ہے اس میں. پھر آتے ہیں میدان میں، لیکن پہلے اپنے اندر کچھ پیدا کرنا پڑتا ہے. پھر وہ بھی مخلوقات میدان میں آ جاتی ہیں جن کو ظاہری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. پھر جنات بھی میدان میں آتے ہیں، پھر ہر طرح کی مخلوق میدان میں آتی ہے، پھر اللہ کے فرشتے بھی اترتے ہیں. لیکن پہلے اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنی روح و قلب کو پاک کرنا ہے. اور آخر میں یہ بات سنو، مجاہد کے لیے ضروری ہے، ہر بندہ مجاہد نہیں بن سکتا. پہلے وہ اپنا تزکیہ کرے گا، جہاد میں نفس کرے گا، اپنے نفس کو پاک کرے گا، اپنے قلب کو پاک کرے گا، گناہوں سے، آلودگیوں سے، غلاظت سے، شہوات سے پاک کرے گا. جب وہ صاف ستھرا ہو جائے گا، جب وہ پاک ہو جائے گا، تو پھر جب وہ میدان میں آئے گا تو پھر اللہ پاک اسے دگنی طاقت عطا فرما دے گا. پھر اللہ اتنی طاقت عطا فرما دے گا، پھر وہ ہزاروں کو نہیں دیکھے گا، پھر وہ مسلمان کا ایک سپاہی ہزاروں پر بھاری ہوگا. لیکن جو اپنی کردار میں ٹھیک ہوگا، جس کی نظر گناہوں کی طرف نہیں جا رہی ہوگی، جو بے حیائی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، جو صاف ستھرا نمازی پرہیزگار مسلمان ہوگا، جو مسلح پہ رہنے والا ہوگا، جو گناہ کے خیال سے بھی کانپنے والا ہوگا، جس کی خلوت بھی پاک ہوگی، جس کی جلوت بھی پاک ہوگی، جس کی رات بھی پاک ہوگی، جس کا دن بھی پاک ہوگا، جس کی نگاہ بھی پاک ہوگی، وہ مجاہد اسلام جب میدان میں آئے گا. آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ 1.5 سال اسرائیل کوشش یہ کر رہا ہے. 7 اکتوبر سے جنگ شروع ہوئی تو ابھی دسمبر آ گیا ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے، لیکن وہ حماس کے مجاہدین کو پسپا نہیں کر سکے. وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، میدان میں آتے ہیں. اور کل کی ویڈیو میں نے دیکھی، سینکڑوں ٹینکوں کو انہوں نے نشانہ بنایا القسام برگیڈ کی طرف سے. خدا کی قسم مزہ آ جاتا ہے. وہ جب گولیلے نکلتے ہیں نا، غاروں سے نکلتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، تو پھر وہ ایسے حملہ آور ہوتے ہیں،
وہ ساری طاقت ہونے کے باوجود، ساری ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، ساری پاور ہونے کے باوجود وہ پسپا ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی ایمان کی طاقت ہے، یہی جذبہ جہاد ہے. مسلمان پسپا نہیں ہو سکتا. تو شہادت نہ کوئی یہ کہے، بس اس پہ ختم کرتے ہیں، کوئی یہ کہے جی اتنی شہادتیں مطلوب و مقصود و مومن. شہادت و مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. آئے ہائے کمال. یہ شعر میں نے کل ایک جگہ پڑھا، ستون دار پر رکھتے چلو سروں کے چراغ. ستون دار پر رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک جہاں تک ستم کی یہ سیارات چلے. سمجھے نہیں ہوگا؟ ستون دار پر شہادتاں دینیاں نساں، شہید ہوتے رہو، سر دیتے رہو دین کے لیے، جب تک یہ ستم کی سیارات ختم نہیں ہوتی سویرا طلوع نہیں ہوتا. جب تک ستم کی یہ سیارات جب تک یہ چل رہی ہے مسلمان شہادتیں دیتا رہے گا. شہادت و مطلوب و مقصود و مومن. شہادت ہمارا مطلوب ہے، شہادت ہمارا مقصود ہے. ہمیں محبت ہے، جس طرح کافر کو زندگی سے محبت ہے ہمیں شہادت سے محبت ہے. ہمیں موت سے محبت ہے. وہ موت جو دین کے لیے آئے، وہ موت جو دین کی سرفرازی کے لیے آئے، اس موت کو تو ہم دن رات مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں وہ موت دے، وہ موت دے دین کی سب بلندی کے لیے، اسلام کی سب بلندی کے لیے. کلمہ الہ حق بلند کرتے ہوئے اللہ کی عزت کی قسم ہماری روح کفر سے انسی سے پرواز کر جائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.